یہ واقعہ میرے بچپن کا ہے۔ میں بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوا کرتا تھا اور میری شرارتوں میں میرا بھائی بھی ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں آج کی طرح گھر چھوٹے چھوٹے نہیں بلکہ ایک دم کھلے کھلے اور حویلیوں کی طرح ہوتے تھے۔ ہمارا گھر بھی کافی بڑا اور کھلا ہوا تھا، مانو جیسے کوئی حویلی ہو۔ رات میں ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانے کو ڈر لگتا تھا۔ ویسے بھی ہمارے گھر کے بارے میں مشہور تھا کہ کونے والی کوٹری میں ایک بارش بزرگ جن رہتا ہے۔ ہم بچوں نے تو وہ جن کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن گھر کے بڑے اور محلے کے اکثر لوگوں نے دیکھ رکھا تھا۔ ہم ڈرتے تو تھے مگر اس دن ہمارے سر پر شرارت کا بھوت سوار تھا۔ ہم دونوں بھائیوں نے اس دن اس جن کو تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور دوپہر کو جب سب سو گئے تو ہم دونوں بھائی اس کوٹری کی طرف آ گئے اور اس جن کو آوازیں لگانے لگے۔ پاس ہی ایک بڑی بوتل ہم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لی اور اس جن کو پکارنا شروع کر دیا، اے جن آ اور اس بوتل میں قید ہو جا۔ ہم کافی دیر تک یہ کھیل کھیلتے رہے اور اسے تنگ کرتے رہے، پھر تھک ہار کر اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ گرمیوں کا موسم تھا، رات کو سب صحن میں چارپائی ڈال لیتے اور کھلے آسمان تلے سوتے۔ ہم بھی روز کی طرح اپنی اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ ہم دونوں بھائی کی چارپائی ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور جب رات کہیں گہری ہو گئی تب جا کر ہمیں نیند آئی اور ہم ایک دم سے سو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی اپنی چارپائی چھوڑ کر میری چارپائی پر آ بیٹھا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ لگ رہا تھا اور میرے بازوؤں کو ہلا ہلا کر مجھے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، چھوٹے بھائی نے ڈرتے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ہے۔ وہ کون؟ وہ پوری طرح کانپ رہا تھا۔ کون ہے؟ میں پھر پوچھا۔ وہی کوٹری والا جن۔ یہ سن کر میرے ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ نہیں نہیں، تمہارا وہم ہوگا، سو جاؤ، میں نے اس کا خوف کم کرتے ہوئے کہا۔ حالانکہ میں بھی بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ کچھ دیر ہم خاموشی سے لیٹے رہے۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر کے سرانے ہلکی ہلکی روشنی ہونے لگی۔ میرے چھوٹے بھائی کی آنکھیں بند تھیں مگر مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ روشنی دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پسینے چھوٹنے لگے اور دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ میں نے بھی زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دل چاہ رہا تھا اپنا منہ اپنی چادر میں چھپا لوں مگر میں اس وقت کوئی بھی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا، بس آنکھ بند کیے ہوئے لیٹا رہا۔ کچھ دیر بعد اچانک کسی نے اللہ ہو کہا۔ ہم دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ہم جانتے تھے کہ اس وقت سب سو رہے تھے اور آدھی رات کے وقت ہمارے سرانے کی جانب کھڑے ہو کر اللہ ہو کہنے والا اور کوئی نہیں بلکہ وہی کوٹری والا جن تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جن قد میں بہت زیادہ طویل تھا اور اس کے چاروں طرف بہت زیادہ روشنی تھی۔ اس روشنی میں سفید لمبی داڑھی چمک رہی تھی۔ ہم دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو پینچھ لیا۔ چھوٹا تو رونے ہی لگا۔ میری حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی، مانو ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹانگوں سے جان نکلتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے قید کرنا چاہتے تھے نا؟ لا آگے کر وہ بوتل۔ اس کی گرجدار آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی۔ چھوٹا بھائی تو خوف سے مانو بے ہوشی ہو گیا۔ اب میں اکیلا اس کے رحم و کرم پر رہ گیا اور میں نے بھی زور زور سے رونا شروع کر دیا اور امی ابو کو آوازیں لگانے لگا۔ مگر حیرت کی بات تو تب ہوئی
جب میری آواز سن کر میرے والدین نہیں جاگے۔ مانو ایسا لگ رہا تھا کہ میں بول رہا ہوں، چلا رہا ہوں، مگر میری آواز سننے والا اس جن کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ جن پھر بولا، اٹھ اور لا وہ بوتل۔ اس کی گرجدار آواز کے ساتھ میری چارپائی کو ٹھوکر لگی۔ میں اور اونچی آواز میں رونے لگا، اور پھر جو میری آنکھوں نے منظر دیکھا اس پر تو آج تک مجھے یقین ہی نہیں ہوتا۔ میں نے اتنے بڑے صحن میں اپنی چارپائی کے علاوہ وہاں کوئی اور چارپائی نہیں دکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا سارے گھر والے غائب ہو چکے ہیں۔ اس بات نے مجھے اور بھی زیادہ وحشت زدہ کر دیا، اور میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، مگر میری چیخوں میں اس کی غصیلی اور گرجدار آواز بہت زیادہ بلند تھی اور صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں کہتا ہوں وہ بوتل آگے کر۔ بہت شوق تھا نا تجھے جن کو قید کرنے کا، اب مزہ چکھ۔ مجھے لگ رہا تھا بس ابھی خوف سے میرا دل ہی بند ہو جائے گا۔ وہ کھڑا شعلہ بار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر نہ جانے کیا پڑا کہ اچانک گھر کے سارے چراغ بند ہو گئے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں کسی ویرانے میں موجود ہوں۔ میری چارپائی آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی۔ مجھ پہ اتنی وحشت طاری ہو گئی تھی کہ میں زور زور سے چلانے لگا۔ چارپائی اوپر ہی اٹھے چلی جا رہی تھی، پھر اس پر جھٹکے لگنے لگے۔ میں نے زور سے چارپائی کو پکڑ لیا، لیکن کسی چیز نے مجھے اٹھا کر نیچے پٹک دیا۔ میں گرا اور وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بخار میں تپ رہا تھا، اور سارے گھر والے میرے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ گھر والوں سے پتا چلا کہ اگلے دن ہم دونوں بھائی چارپائی پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میرا بھائی اگلی صبح ہی ہوش میں آ گیا تھا، مگر میں 2 دن کے بعد ہوش میں آیا۔ کوٹری میں رہنے والا جن اچھا تھا، اس لیے اس نے ہمیں چھوڑ دیا، ورنہ ہمارا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا۔ اس دن کے بعد ہم دونوں بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کوٹری کی طرف جانا ہی نہیں ہے اور کسی بھی چیز کو تنگ نہیں کرنا۔